نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق کہ اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ اور اس کے پیارے رسول محبوب کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے یقیناً جناب علامہ یاسر چشتی مہروی صاحب کا بیان سن کر ان کے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ اب ایک مرتبہ میری فرمائش پر، میری درخواست پر ایک مرتبہ پھر ایسے ہاتھ بلند کر کے ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ان کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے۔ انہوں نے جس محبت اور خوبصورتی سے حضور کا ذکر بیان کیا، اس ذکر کی عظمتیں، برکتیں، رحمتیں اللہ پاک ان کے شامل حال فرمائے اور اللہ پاک انہیں بے شمار اعزازات سے نوازے۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس پر کم سے کم وجد بنتا ہے۔ نعرہ بھی نیچے کے لیول کی بات ہوگی اور سبحان اللہ تو ظاہر ہے وہ آخری آپشن ہوگا۔ یہ میرا دل کہہ رہا ہے، باقی آپ اپنے طور پر جہاں جو آپ کو سمجھ آئے وہ کرتے جائیے گا۔ مجھے سمجھ آ رہا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے مجھے سمجھ آ رہا تھا جیسے میں نے اپنے آپ کو روکا ہے وہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ بنتا واجد ہے، آپ اس سے تھوڑا کم کر کے نعرے لگا لیں، آپ کی مرضی، بالکل آخری سٹاپ پہ آ کے سبحان اللہ پہ راضی ہو جائیں، آپ کی مرضی۔ اب پتہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے غلط ہے، یہ میرا رب جانتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے خیال آیا، اب جا کے اس خیال کو جانچ پڑتال خود کروں گا۔ یہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑی بہت جانچ پڑتال کی، اپنے ذہن کو دوڑایا، خیال کے گھوڑوں کو جہاں تک دوڑا سکتا تھا دوڑایا، جو سمجھ آیا آپ کو بتا رہا ہوں۔ غلط ٹھیک کا فیصلہ آپ بھی جا کے کریں گے، میں بھی کروں گا، پھر جو غلط نکل آیا مجھے بتائیے گا۔ مجھے لگا غلط ہے تو میں باقاعدہ طور پر آپ سے معذرت کر لوں گا۔ رب کائنات کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ، جو دیں لے لو، جس سے روکیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے دھیان آیا کہ یہ حکم صرف مجھے آپ کو نہیں ہے کہ حضور جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ حضور کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ حکم بھی پوری کائنات کو ہے، جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ بھائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ پوری کائنات کو بتایا جا رہا ہے جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ یہ وہ بات ہے کہ کس چیز کو روک سکتے ہیں اور کس چیز کو
نہیں روک سکتے. وہ خشک تھن والی بکری کو اب دودھ بکری نے نہیں دیا تھا. لکھنے والوں نے لکھا کہ دودھ بکری نے دیا. نہیں, دودھ بکری نے نہیں دیا. بکری کو بلا کے حضور اس کے تھن میں دودھ دینا چاہتے ہیں. رب کہتا ہے حضور دودھ دینا چاہتے ہیں, لے لو. حضور دینا چاہتے ہیں, لے لو. کنواں کڑوا ہے, کنواں کسیلا ہے, کنویں سے بدبو بھی آتی ہے. حضور کنویں کو مٹھاس دینا چاہتے ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. کنواں حضور تمہیں مٹھاس دینا چاہتے ہیں, لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ أَن تَنْتَهُوا. وہ روکیں تو رک جاؤ. وہ جاتے ہوئے سورج کو کہیں رک جاؤ تو رک جاؤ. روک کے واپس بلائیں کہ واپس آ جاؤ. ان کی مرضی. وہ جاتے سورج کو روک سکتے ہیں. وہ معراج پہ جاتے ہوئے کائنات کا وقت, وہ فرشتوں کے سردار کو سدرۃ المنتہا پر نہیں پتا ہوگا نا. وہ لجپال ہیں, کریم ہیں, کبھی روکیں گے کبھی نہیں بھی روکیں گے. پھر کبھی وہ نہیں روکیں گے نا تو وہ ہے نا, وہ خود کہے گا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ روک دے گا کہ تم نے اپنی آوازوں کو ان کی آوازوں سے بلند نہیں کرنا. روک دے گا. جب محبوب آ جائے نا تو وہ چلتی چھری کو روک دیتا ہے کہ تم نے نہیں چلنا. جب محبوب آ جائے تو وہ جلاتی ہوئی آگ کو روک دیتا ہے. جب محبوب آ جائے تو وہ مچھلی کو نگلنے سے روک دیتا ہے. وہ اس کی مرضی. اس نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب یہاں کلام کی بات نہیں ہو رہی, گفتگو کی بات نہیں ہو رہی, آواز کی بات ہو رہی ہے. کیوں جناب بھائی, کلام کی بات نہیں ہو رہی, گفتگو کی بات نہیں ہو رہی, آواز کی بات ہو, صرف صوت کی بات ہو رہی ہے. اچھا, وہی چیز بلند کرنے سے روکا جا رہا ہے جو ظاہری طور پر بلند ہو بھی سکتی ہے. اب ایک چیز جو ہو ہی نہیں سکتی اس کو کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا نا. مطلب یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا نا کہ اپنے کلام کو حضور کے کلام سے بلند نہ کرو. وہ ہو ہی نہیں سکتا. جو ہو ہی نہیں سکتا اس سے روکیں گے کیسے؟ وہ ہو نہیں سکتا نا بھائی. اپنے کلام کو حضور کے کلام سے بلند نہیں کرنا کیا تم کر کے دیکھ لو, ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی سمجھے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تم کیا, وہ ہو نہیں سکتا نا, وہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہو نہیں سکتا. اور وہ جس خدا کی تم عبادت پہ تم ناز کرتے ہو وہ کہتا ہے یہ نہ ہوتے, ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا, یہ نہ ہوتے وہ رب ظاہر نہ ہوتا. سجدے کس کو کرتے, عبادت کس کو کرتے, ہاتھ باندھ کر ایاک نعبد کس کو کہتے. وہ کہتا ہے پہلے میرا مصطفیٰ مانو, پہلے محمد عربی کو مانو, ان کو مان کر پھر کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. اپنی ذات کو ان کی ذات سے بلند کرو, منع کیا نہیں. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑھا کے.
نہیں سکتا نا, وہ جو ہو ہی نہیں سکتا, وہ منع بھی نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا, زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ وہ جو آواز ہے نا, آواز بظاہر وہ اونچی ہو سکتی تھی. کیا نہیں کرنی, نہیں کرنی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب آپ بلندیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے, پتہ کیسے لگے گا بلند ہوئی نہیں ہوئی؟ پہلے حضور کی بات سننی پڑے گی, پہلے حضور کی بات سننی پڑے گی. پتہ چلا یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تک حضور کی بات سن نہ لو بات نہیں کرنی. بھائی بلندی اور پستی کا پتہ تو تب لگے گا نا جب حضور بات کریں گے. آپ پھر کمپیریزن کریں گے کہ اب جو میں بات کروں گا وہ اس سے بلند ہے, اب پتہ لگے گا نا. اس کا مطلب ہے پہلے حضور کی بات سنی جائے گی, غور سے سنی جائے گی, پھر اپنی آوازوں کا مقابلہ کیا جائے گا اور اپنی آوازوں کو ان کی آوازوں سے بلند نہیں کرنا. اچھا برابر کر لیں نا, برابر بھی نہیں کرنا. ایسے نہیں بلانا ان کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے. بلند بھی نہیں کر سکتے, برابر بھی نہیں کر سکتے. وہ جو آوازوں میں برابر نہیں ہونے دیتا, وہ جو آوازوں میں برابر نہیں ہونے دیتا, وہ یہ برداشت کرے گا کہ کوئی کہے یہ اس جیسا, وہ اس جیسا, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اسی سے اعلان کروا دیتا ہے ایوکم مثلی, تم میں میرے جیسا ہے کون؟ تم میرے جیسے ہو کیسے سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے. وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہلوا دیتا ہے کہ جو میرے بعد آنے والا ہے مجھ میں اس جیسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو عیسیٰ سے کہلوا دیتا ہے کہ اگر اس کے نالین کے تسمے باندھنے کی عزت مل جائے, سعادت مل جائے تو یہ رتبہ ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ حدیث یار لوگ بڑے غور سے شوق سے سناتے ہیں کہ حضور کی امتی پل صراط پر اکٹھے ہوں گے, وہاں جناب والا جنت جا رہے ہوں گے, پھر فرشتے آئیں گے. اور وہ لفظ ذہن میں رکھیے گا, فرشتے ان کو جنت جانے سے روک لینا. سمجھ آیا؟ نہیں آیا, نہیں آیا. فرشتے روک لیں گے. بھائی ٹھیک جا رہے تھے نا, جا رہے تھے, بات ٹھیک بن گئی تھی, کام بن گیا تھا, جنت کی طرف چل پڑے تھے, معاملہ سدھر گیا تھا, فرشتے آ جائیں گے. نہیں, یہ نہیں جا سکتے, روک لیا جائے گا. کیوں؟ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھی. اب نئی باتوں کا نیا مطلب سکھا رہا ہوں. وہ نیا مطلب یہ نہیں کہ اب نیا ہے, نیا کا مطلب یہ کہ شاید آپ نے اس طرح ان لفظوں میں نہیں سنا ہوگا. بات یہ ہے کہ نئی بات وہ ہوگی جو پچھلوں نے نہیں کی. آدم علیہ السلام تو ان کا وسیلہ دے کر معافیاں مانگے, جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نور سے نار گلزار ملے, جناب والا عیسیٰ علیہ السلام ان کے نور سے اپنے آپ کو جناب والا وہ کسی مقابل نہ گنے, اور تم آ کے برابری کی باتیں کرو. تو یہ نئی بات ہے, نہ آدم نے کی, نہ ابراہیم نے کی, نہ نوح نے کی, نہ موسیٰ نے کی, نہ عیسیٰ نے کی. آدم سے لے کے آج تک کسی نے نہیں کی. نئی بات کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, روک دیا جائے گا. یہ ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, وہ جس سے روکیں رک جاؤ, اور وہ نہیں روکیں گے تو ان کا رب روک دے گا. آوازیں بھی برابر نہیں ہونی چاہیے. اچھا اگر آواز برابر ہو گئی, آواز بلند ہو گئی, ہوگا کیا؟ کہ سارے اعمال غارت, سب ہفتے اعمال ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. اور یہ پہلی سزا ہے. دوسری سزا کیا؟ کا شعور بھی چھین لوں گا. کیا شعور؟ اب یہ کیا ہے؟ آواز برابر کر لی تھی, کلام نہیں, ذات نہیں, مقابلے نہیں, موازنے نہیں, مماثلت نہیں, ادھر تو جانا ہی نہیں نا. آواز برابر کر لی تھی, آواز برابر کر لی تھی, بلند کر لی تھی, چاہے شعوری
چاہے غیر شعوری، نہ یہ بات نہیں ہے کہ جی وہ تو پتہ نہیں تھا اور چونکہ تھا چنانچہ اگر مگر لہٰذا کچھ بھی نہیں، بس آواز بلند ہو گئی، بس بات ختم۔ اب کیا ہوا؟ وہ جو اعمال کیے ہوئے تھے سارے غارت، اب اعمال کب غارت جاتے ہیں؟ جب آپ دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ایمان والا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اپنی آواز کو حضور کی آواز کے برابر کرنے کی کوشش بھی کی نا، اللہ ایمان والا دروازہ ہی بند کر دے گا، تمہارا ایمان کے اندر داخلہ روک دے گا، اور تمہارا وہ شعور بھی تم سے روک دے گا کہ تم اب باہر کھڑے ہو، تم اندر والے نہیں رہے۔ یہ ادب کی بات ہے۔ اب کیا وہ اور معاملات، اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ نے غور سے سننا ہے، دھیان سے۔ آپ نے خدا نہ خواستہ کفر کر لیا، آپ نے ہم سے کفر ہو گیا، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، ماننے سے ہی انکار دیا، نہیں مانتا، معافی مانگے، معاف کر دے گا یا نہیں کر دے گا؟ بھائی جب اسے شعور ملے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کفر ہو گیا، اسے شعور آئے گا، وہ معافی مانگے گا، رب معاف کر دے گا۔ اس نے شرک کر لیا۔ اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں وہ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ یہ کہیں وہ کہیں سبحان اللہ کہیں، آپ کا جو دل آتا ہے وہ کہیں، لیکن بات غور سے سن لیں۔ اب رب کائنات شرک معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ کب؟ جیتے جی کا شرک بھی معاف ہے۔ جیتے جی نے زندگی میں شرک کیا، بچڑے کو خدا بنا لیا، پوجا شروع کر دی، اب معافی مانگی، معاف کر دیا۔ اب لفظوں پہ دھیان کیجئے گا، کسی نے آگ کو، کسی نے بچڑے کو، کسی نے چاند کو، سورج کو، کسی چیز کو شریک ٹھہرایا اور بچڑے کو خدا کے برابر لے آیا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ بھائی جو یہیں سمجھ گئے ہیں وہ یہیں سبحان اللہ کہہ دیں، باقی تھوڑا آگے جا کے کہہ دیں۔ واہ واہ، کیا کہنے کیا؟ کیا اس نے بچڑے کو خدا کے برابر کر لیا، ایسے برابر شرک کر لیا، برابری کر لی کہ وہ اور یہ ایک ہیں، برابری کر لی۔ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کر دے گا۔ معافی شعور چھینے گا؟ نہیں چھینے گا۔ معاف کرے گا؟ کر دے گا۔ پتہ یہ چلا، اب جملہ دے رہا ہوں، پتہ یہ چلا وہ اپنے برابر کرنے پہ معاف کر دیتا ہے، حضور کی آواز کے برابر کرنے پہ معاف نہیں کرتا۔ وہ اپنے برابر کرنے پہ معاف کر دیتا ہے، حضور کی آواز کے برابر آواز کرنے پر بھی معاف نہیں کرتا۔ شعور بھی چھین لیتا ہے۔ کیوں؟ شعور آئے گا تو معافی مانگے گا، شعور آئے گا تو سجدہ ریز ہوگا، شعور آئے گا تو پروردگار کی طرف لوٹے گا، اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ وہ کہتا ہے میری طرف آنے کی ضرورت نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بھائی اللہ کا پتہ پوچھیں گے بندے آ کر، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ قریب ہے، قریب ہے۔ پوچھیں گے کس سے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے سوال کریں گے، عبادی میرے بندے، کس سے؟ آپ سے۔ کس کے بارے میں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بارے میں حضور کے پاس جائے بغیر پتہ نہیں مل سکتا۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ وہاں جاؤ گے تو وہاں جانے کے بعد حضور نے جواب دیا کہ اللہ کہاں ہے؟ نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، بندے آ کر آپ سے سوال کریں گے رب کہاں ہے، تو اب حضور کو جواب دینا چاہیے نا رب کہاں ہے۔ بس بندے نے آ کے حضور کی بارگاہ میں سوال کر دیا تو حضور کو جواب نہیں دینا پڑے گا، رب خود کہے گا فَإِنِّي قَرِيب۔
سوال ادھر کیا تھا، جواب ادھر سے آئے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اب تم جو مانگو گے، جب مانگو گے، میں تمہیں عطا کر دوں گا. حضور کے در پہ آ گئے نا بھائی. جیسے ابھی یہ سعد ملک نے مجھے وہ میپ بھیجا، پتہ چلا وہاں ماڈل ٹاؤن سے آئیں گے، ایم پی ایس روڈ پہ آئیں گے، یہاں سے مسجد قریب ہے. آپ قریب آ گئے. اب یہاں سے کتنا ہے؟ یہاں سے قریب ہے. اب بس آپ ایم پی ایس روڈ پر آ گئے، یہ آپ نے یہ جگہ کراس کی، یہاں سے آ رہا تھا. اب جناب 100 میٹر، 50 میٹر، 10 میٹر، اب پتہ لگا اب آپ منزل پر پہنچ گئے ہیں. اب آپ آ گئے حضور کے در پر. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے آپ کے پاس آ کر سوال کریں گے رب کے بارے میں، رب کہاں ہے؟ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اب وہ اگر نہیں روکے گا تو وہ روک دے گا نا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ کی آوازیں حضور کی آوازوں سے بلند نہیں ہونی چاہیے. ہو گئی تو شعور بھی چھین لے گا، معافی مانگنے بھی نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ معافی مانگنے والوں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے، ان جیسوں کو تو معافی مانگنے بھی نہیں دیتا. کیونکہ کوئی معافی مانگے تو وہ معاف کرتا ہے، اس کے علاوہ معاف کرنے والا ہے کوئی نہیں. لیکن یہ کا نہیں، معافی کا شعور بھی چھین لوں گا. تمہیں لگے گا میں حاجی صاحب، تمہیں لگے گا میں نمازی، تمہیں لگے گا میں روزہ دار، تمہیں لگے گا میں عبادت گزار، تمہیں لگے گا میں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ہسپتال بنائے، چندے دیے، وظیفے کیے، اوراد کیے، راتیں جاگی، تہجد کیا، پوری زندگی پڑھتا رہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. رب 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 کہتے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، وہ کہے گا تو میرا ہے ہی کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ آپ نے آواز برابر کر دی تھی. آواز برابر نہیں کرنی، آواز برابر نہیں کرنی. اور مقابلے تو وہ تو منع ہی نہیں کیا نا، وہ تو ہو کوئی نہیں سکتا بھائی. جو چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ منع بھی نہیں کی. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اپنی آواز کو ان کے برابر لا سکتے تھے. کہا نہیں کرنی، کر لی. سارے اعمال بھی چھین لوں گا، شعور بھی چھین لوں گا. اور اگر آوازیں پست کر لی نا، آوازیں پست کر لی، معاف بھی کر دوں گا، اجر عظیم بھی عطا کر دوں گا. تو پیمانہ کیا پتہ چلا؟ ادب احترام ہے تو دین ہے، ایمان ہے، اللہ کی معرفت ہے، قرب الہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب ہے. اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں. سب حضور کے وسیلہ سے، سب حضور کے واسطہ سے، سب حضور کے تعلق سے، حضور کی نسبت سے، حضور کے ادب سے، حضور کے سجود و رکوع ہیں. یہ آپ کو میں یہاں سے اعلیٰ حضرت کے شعر تک لے کر جاؤں گا، آپ غور کیجئے گا. آپ نے یاد بھی کرنا ہے، پھر لوگوں کو بعد میں سنانا بھی ہے. صوم و صلات ہیں کہ سجود و رکوع ہیں. بھئی کچھ بھی ہے، واٹ ایور. صوم و صلات ہیں کہ سجود و رکوع ہیں. ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں. ٹھیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، شریعت کے اندر بہت اہم ہے، بہت قدر ہے، قیمت ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. روزہ دار کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے. زکوٰۃ آپ کو پاک کر دے گی. حج آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. بہت عزت والی چیزیں ہیں، بہت احترام والی چیزیں ہیں. لیکن صوم و صلات ہیں کہ سجود و رکوع ہیں. ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں. حب نبی نہ ہو تو سبھی لا نفوع ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. بس یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے، مرکز ہے،
محور ہے. یہ تعلق اگر آپ کا بن گیا, یہ نسبت اگر آپ کو حاصل ہو گئی, تو پھر قبر والے سوال کا جواب بھی آپ دیں گے. آپ سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول, تو آپ کہے اٹھیں گے نا. آپ کے لیے کہنے کے لیے اب لفظ کم پڑ جائیں گے نا. آپ کیا کیا بتائیں گے, کیا کیا بتائیں گے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. بھائی میں کیا بتاؤں, یہ کیا کیا ہے. باغ خلیل کا گل زیبا, اب میں کیا بتاؤں کیا ہے. آفتاب ہدا کہوں, ماہتاب عطا کہوں, در بار صفا کہوں, معدن اتقا کہوں, صاحب حل عطا کہوں, جلوہ حق نما کہوں, عکس نور خدا کہوں, سید الانبیاء کہوں, سید الاولیاء کہوں, سید الاغنیاء کہوں, سید الانبیاء کہوں, احمد مجتبی کہوں, محمد مصطفیٰ کہوں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تاجدار حرم, شہریار ارم, عارف کیف و کم, سپہر نعم, شفیع امم, کیا کیا کہوں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن اب لیکن والا بھی تو احمد رضا ہے. اب کیا وہ فرشتوں کو صرف یہ ایکسکیوز دے دے کہ میں کیا کہوں گا؟ نہیں, صرف ایکسکیوز دینے قبر میں نہیں آیا, بتانے آیا ہوں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ, خلق کا مولا کہوں تجھے. تو مخلوق کہلانے کے لائق بھی وہی ہے جو ان کو مولا کہے. جو ان کو مولا نہ کہے وہ شر البریہ, بدترین مخلوق. وہ کسی قابل کا کوئی نہیں, کسی اوقات کا کوئی نہیں, شے ہی کوئی نہیں. جو ان کو مولا نہیں مانتا, ان کو آقا نہیں مانتا, ملجا نہیں مانتا, ماوا نہیں مانتا, جو ان کو اپنا سردار نہیں مانتا, ان سے اپنا تعلق نہیں بناتا, رشتہ نہیں بناتا, اس کی اوقات ہی کوئی نہیں, وہ کسی کھاتے کا نہیں, اس کی کوئی وقت نہیں. ایسے لوگوں کو تو رب بلائے گا ہی نہیں. ان کے اعمال نامہ اعمال میں تولے بھی نہیں جائیں گے. گنتی تو بات کی بات ہے نا کہ پلڑے میں رکھے جائیں. ایسوں کے اعمال تولے جانے کے قابل نہیں ہیں. بھائی رب کائنات کا, بس اس بات پر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ رب کائنات فرماتا ہے نا قرآن میں کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا گیا تو رب نے بیٹی کو بلا کے پوچھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بھئی تم بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا؟ کس سے پوچھنا چاہیے تھا؟ بھئی قاتل سے پوچھنا چاہیے تھا نا. تم بتاؤ کیوں قتل کیا؟ بیٹی کو بلا کے بیٹی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ تمہیں کیوں قتل کیا گیا تھا, کیوں؟ مفسرین کرام نے بتایا کہ ایسے بدبخت انسان کا یہ نصیب چھین لیا جاتا ہے کہ پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں بلا کے اس کو اپنے سامنا کھڑا کر کے اس سے پوچھے کہ تم بتاؤ. وہ رب کے سوال کے قابل بھی نہیں رہتا. جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے نا کچھ لوگوں کو رب دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا, بات کرنا, کلام کرنا پسند نہیں کرے گا. کیا جس نے بیٹی کو زندہ درگور کیا اور جو بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آیا, جو بیویوں کے لیے رحمت بن کر آیا, جو اولاد کے لیے رحمت بن کر آیا, جو والدین کے لیے رحمت بن کر آیا, جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا, جب ان کی عزت پر بات ہوگی تو وہ تو بیٹی کے قاتل سے بات نہیں کرتا, وہ محمد مصطفیٰ کے بے ادب سے کیسے بات کرے گا؟ اس سے قبل کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے سے بھی روک دیے جائیں, یہ بحث موبائل سے چھوڑ دو کہ اللہ والے کیا روک سکتے ہیں اور کیا نہیں روک سکتے. تم اپنی فکر کرو, تم اپنی فکر کرو, اپنے اعمال دیکھو, اپنی اوقات دیکھو. جی ہم کیا بحث لگائیں اس سے قبل کہ ہم جنت جانے سے روک دیے جائیں؟ جی ہم اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے سے بھی روک دیے جائیں, ہمارے اعمال پلڑے میں رکھنے سے روک دیے جائیں. یہ بحث نہیں کرنی, یہ بحث نہیں کرنی. حضور کے معاملے میں بات کرنی کوئی نہیں, کرنی کوئی نہیں. بس
بس انہیں جانا بس کیا ہاں وہ رضوی صاحب کی بات ہو رہی تھی نا، رضوی صاحب کی بات پہ بات ختم. بس کیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیارے حبیب کریم کا ادب احترام نصیب فرمائے. محفل میں آنے والے تمام لوگوں کو اللہ پاک عزت عطا فرمائے. محفل کروانے والوں کو، محفل میں آنے والوں کو، ثناخوانی کرنے والوں کو اللہ پاک بے شمار عزتوں سے نوازے. جو کچھ کہا سنا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.